نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا صدق الله العلي العظيم۔ ایمان لانے کے بعد انسان پر شریعت کے احکامات جو لاگو ہوتے ہیں ان میں سب سے پہلا حکم انسان پر یہ ہوتا ہے کہ وہ نماز کو ادا کرے۔ ایمان لانے کے بعد انسان کو جس حکم کی تاکید کی جاتی ہے وہ حکم نماز ہے کہ اب باقاعدگی کے ساتھ نماز پڑھنے والا بن جائے۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے آج اگر ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں لوگ اپنے دنیاوی کام کو تو ترجیح دیتے ہیں لیکن نماز کو ترجیح نہیں دیتے۔ لوگ اپنے آرام اور سکون کے وقت کو تو ترجیح دیتے ہیں لیکن نماز کو ترجیح نہیں دیتے۔ آج کل لوگ اپنے کاروبار کو ترجیح دیتے ہیں لیکن نماز کو اہمیت نہیں دیتے۔ لوگ اپنی مصروفیت کو ترجیح دیتے ہیں لیکن اللہ کے احکامات کو ترجیح نہیں دیتے۔ یہی وجہ ہے کہ جب ہم اللہ کے احکامات کو ترجیح نہیں دیں گے، ہم اپنی دنیاوی مصروفیات کو ترجیح دیں گے، اپنے کاروبار کو ترجیح دیں گے، اپنے کام کاج کو ترجیح دیں گے، ہم چاہے جتنا مرضی سکون حاصل کرنے کے لیے اور سکون زندگی گزارنے کے لیے دنیاوی کام جتنے مرضی کرتے رہے، لیکن جب تک ہم اللہ کے دروازے پر نہیں آ جاتے، جب ہم اللہ کی بارگاہ میں نہیں آ جاتے، جب تک ہم اپنی پیشانی اللہ کے سامنے جھکا نہیں دیتے، اس وقت تک ہم دنیا میں کبھی بھی سکون حاصل نہیں کر سکتے۔ اللہ کا در چھوڑ کر، اللہ کی فرما برداری کو چھوڑ کر ہم دنیا میں جتنا مرضی سکون تلاش کرنے والے بن جائیں، ہم سکون حاصل نہیں کر سکتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا ہے، اس حدیث کا مفہوم میں آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں۔ حدیث کے الفاظ کیا ہے؟ الصلاۃ عماد الدین، کہ یہ جو نماز ہے یہ دین کا ستون ہے۔ اب ہم جب اپنی بلڈنگ بناتے ہیں، ہم اپنی بلڈنگ کی بنیادوں کو اچھی طرح تیار کرتے ہیں۔ بلڈنگ بڑی ہے تو ہم درمیان میں ستون بھی لگاتے ہیں کہ اگر ستون ہم نہیں بنائیں گے تو ہماری یہ جو بلڈنگ ہے اس کے جلدی گرنے کا خطرہ ہے۔ جب ہم اپنی دنیاوی ضروریات میں اتنی احتیاط سے کام لیتے ہیں تو پھر ہم اپنی دینی ضروریات میں ہم نماز کو ترجیح کیوں نہیں دیتے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز دین کا ستون ہے۔ جس نے نماز کو قائم کیا گویا کہ اس نے پورے دین کو قائم کر لیا، اور جس نے نماز کو چھوڑ دیا گویا کہ اس نے پورے دین کو گرا دیا ہے۔ اس حدیث مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو ایک عمارت کے ساتھ تشبیہ دی ہے۔ اب اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہماری جو دنیاوی ضروریات ہماری زندگی میں جتنی اہمیت رکھتی ہیں،
تو اتنی اہمیت ہمیں نماز کو بھی دینی چاہیے۔ حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث مبارکہ ہے، بخاری شریف میں کتاب اور رؤیا ہے، کتاب و تعبیر الرؤیا، بخاری شریف میں یہ باب ہے، اس کے اندر ایک حدیث ہے۔ حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالی عنہ خواب دیکھتے ہیں کہ فرشتہ پتھر اٹھاتا ہے اور ایک آدمی کے سر پر مارتا ہے، اس کا سر کچل دیتا ہے۔ جب پوچھا گیا تو آگے سے جواب ملا کہ یہ وہ آدمی ہے جو قرآن تو پڑھتا ہے، جو قرآن تو پڑھتا ہے لیکن نماز نہیں پڑھتا، نماز چھوڑنے کی وجہ سے قیامت تک اس کے ساتھ اسی طرح ہوتا رہے گا۔ اور نماز چھوڑنے کے بارے میں بہت سختی کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارک میں وعید بیان فرمائی۔ ایک حدیث مبارکہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک آدمی جان بوجھ کر صرف ایک نماز قضا کر دیتا ہے، پھر اس نماز کی قضا بھی ادا کر دیتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صرف اس نماز کو قضا کرنے کی جو سزا ہے وہ 2,88,00,000 سال اس کی سزا ہے۔ میرا آپ حضرات سے ایک سوال ہے، سوال یہ ہے کہ آیا کہ ہم دنیاوی یہ جو آگ ہے ہم 5 منٹ کے لیے اس کو برداشت کر سکتے ہیں؟ آگ کا ایک انگارہ ہم وہ اٹھا کر اپنی ہاتھ کی ہتھیلی میں 1 منٹ نہیں رکھ سکتے، تو پھر ہم جہنم کی آگ 2,88,00,000 سال کیسے برداشت کر سکتے ہیں؟ جیسے آج کل گرمی کے حالات ہیں، گرمی کے دن ہیں، لائٹ نہ ہو، پنکھا بند ہو، تو ہم سے یہ دنیاوی گرمی، دنیاوی تپش ہم سے برداشت نہیں ہوتی، تو ہم آخرت کی گرمی، آخرت کی تپش کیسے برداشت کر سکتے ہیں؟ میرا بھائی، ہم عموماً دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ جتنی ہم لگن کے ساتھ دنیاوی کام کاج کرتے ہیں، 24 گھنٹوں میں سے اگر ہم اللہ کے لیے ایک وقت نکالنے والے بن جائیں تو ہماری دنیا بھی بن سکتی ہے اور آخرت بھی بن سکتی ہے۔ آج جب بھی لوگوں کو نماز کی دعوت دوں تو وہ آگے سے جواب دیتے ہیں کہ بھائی میں کام میں مصروف تھا، اس وجہ سے میں نماز کے لیے نہیں آ سکتا۔ صبح کی نماز کے بارے میں دعوت دی جائے تو آگے سے یہی جواب ملتا ہے کہ رات سارا دن تھکاوٹ ہوتی ہے، رات کو سوتے ہیں تو آنکھ نہیں کھلتی۔ میرا بھائی، ایک چھوٹی سی بات ہے، سمپل سی بات ہے، اگر ہم نے کسی ڈاکٹر سے وقت لیا ہوا ہو تو جو ڈاکٹر نے ہمیں وقت دیا ہوتا ہے ہم اس وقت پر ہر حال میں پہنچتے ہیں۔ اگر ہم نے کسی سے پیمنٹ لینی ہو تو اس نے جو پیمنٹ دینے والے نے جو وقت بتایا ہوتا ہے ہم اس وقت سے پہلے اس کے پاس پہنچ جاتے ہیں۔ اگر آج ہم کو کوئی کہہ دے کہ آپ سے ملک پاکستان کا وزیر اعظم ملنا چاہتا ہے تو ہم وقت سے پہلے اس کے انتظار کے لیے کھڑے ہو جائیں گے۔ ہائے، افسوس کی بات ہے، افسوس کی بات ہے، بہت ہی زیادہ افسوس کی بات ہے، ہم دنیاوی کام کاج کے لیے دنیا کے لوگوں کی عزت و احترام کے لیے ہم ان کا وقت سے پہلے انتظار کرتے ہیں، لیکن وہ خدا
جس نے ہمیں پیدا کیا، وہ خدا جس نے ہمیں زندگی دی، وہ خدا جس نے ہمیں ہر ایک نعمت سے نوازا، جب اس کی بارگاہ میں آنے کا وقت ہوتا ہے تو ہم بہانے شروع کر دیتے ہیں۔ میرا بھائی، اگر ہم سکون حاصل کرنا چاہتے ہیں، صرف ایک بات آپ آزما لیں، آپ نے جو وقت بے نمازی ہونے کی حالت میں گزارا ہے اس پر بھی غور کر لیں، اور نماز پڑھیں، نماز کے بعد جو آپ وقت گزاریں گے اس پر بھی غور کر لیں۔ جو آپ نے بے نمازی ہونے کی حالت میں جو وقت گزارا ہوگا وہ سارا وقت آپ کو بے چین کرتا رہے گا، آپ کے دل کے اندر بے چینی سی محسوس ہوگی۔ لیکن جو وقت آپ نماز پڑھنے کے بعد گزاریں گے، میں خدا کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ وہ وقت آپ کے لیے پرسکون ہوگا۔ اس وقت کے اندر آپ کو کسی قسم کی ٹینشن نہیں ہوگی، اس وقت میں آپ کے لیے کوئی گھبراہٹ محسوس نہیں ہوگی۔ میرا بھائی، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنی پوری زندگی سکون کے ساتھ گزاریں، ہم آخرت میں بھی سکون کے ساتھ جنت میں چلے جائیں، تو ہم نماز کو باقاعدگی کے ساتھ پڑھنے والے بن جائیں۔ قبر میں جو ہم سے پہلے سب سے پہلے سوال ہوگا، قبر میں جو سوال ہوگا، خدا کون ہے، تیرا نبی کون ہے، تیرا دین کون ہے، کون سا ہے؟ اور آخرت میں بھی اسی طرح سوالات ہوں گے۔ اگر ہم نے دنیا میں رہ کر اس کی تیاری کی ہوگی تو ہم قبر کے اندر جوابات دے سکیں گے۔ اگر ہماری قبر والی زندگی سے ہی سلامت ہے، پرسکون ہے، تو ہماری آخرت بھی پرسکون ہے۔ اگر ہم نے دنیا کے اندر تیاری کی ہے تو قبر بھی پھر ہماری بالکل پرسکون ہے۔ اگر ہماری قبر والی زندگی مشکل ہے تو پھر ہماری آخرت بھی مشکل ہے۔ دعا ہے کہ جو کچھ کہا ہے اللہ ہم سب کو صحیح معنی میں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔